کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کرامت جو ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر محمد وسیم شان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں حافظ غلام قادر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ سر۔ اور کیسی گزر بسر ہو رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ صحیح، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بے شک اتنا ہی کم ہے۔ بالکل کم ہے۔ تو حافظ صاحب آج ہم بات کریں گے ولایت کے متعلق کہ ولایت کیا چیز ہے، اور اس کے متعلق ہم بہت سارے سوال لے کے آئے ہیں۔ تو آج ہمارا سمجھ لو ٹاپک بھی ہے وہ ہے ولایت کا۔ تو حافظ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ جی، ولایت ایک قرب خاص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک، اچھا حافظ صاحب کیا کوئی ولی کسی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی تک ایک اور کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا اکابر اولیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں؟ اکابر اولیاء کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، جو ان سے گناہ اگر ہوتا بھی ہے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، فوری توبہ کر لیتے ہیں۔ ابھی تک ایک اور سوال یہ ہے کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت جو ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اچھا صحیح۔ اچھا، اور اولیاء کرام سے کس طرح کی کرامات ہو سکتی ہیں؟ جی، اولیاء کرام سے مختلف کرامات ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ مردہ زندہ کرنا، اندھے یا کوڑ پن والے مریض کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کرنا۔ صحیح، غرض تمام خلاف عادت باتیں اولیاء کرام سے ممکن ہیں۔ صحیح۔ اچھا ابھی صاحب ایک اور سوال ہے کہ کرامات اولیاء کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کیسے ہے؟ کرامات اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔ صحیح۔ اچھا ابھی صاحب کچھ الہام کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی، اولیاء اللہ کے دل میں جو بعض اوقات سوتے یا جاگتے کوئی بات القاء ہوتی ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ابھی صاحب یہ جو وسوسے ہو گئے یا الہام، ان میں کیا فرق ہے؟ جی، برے خیالات فاسد فکر کو وسوسہ کہتے ہیں اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں۔ وسوسہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا ابھی صاحب ایک اور سوال ہے کہ کیا کسی جاہل کو ولایت مل سکتی ہے؟ جی نہیں، ولایت بے علم کو نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے بیشتر اللہ تعالیٰ نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں۔ صحیح۔ اچھا ابھی صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ سب سے افضل اولیاء کرام کس امت کے ہیں؟ سب سے افضل اولیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہیں۔ اچھا ابھی صاحب ایک اور سوال ہے کہ کیا کوئی ولی احکام شریعت کی پابندی سے آزاد ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، کوئی ولی کیسا ہی عظیم کیوں نہ ہو لیکن وہ احکام شریعت کا پابند ہوگا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو حافظ صاحب، ولایت کے اوپر آپ نے جو ہمیں اتنے اچھے جوابات دیے، آپ کی بڑی مہربانی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بلاتے رہیں گے ہمارے چینل کے اوپر۔ تو دوستو آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہو تو آپ اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس جو ایپیسوڈ ہے آج کی ایپیسوڈ اس کو لائک بھی کریں تاکہ آپ کو آنے والی اچھی ویڈیو موصول ہوتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔